اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے دونوں کی دعا الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے۔ ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک روک کر کے رکھتے ہیں، جو مال کو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقضت صدقة من مال۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر انگنت بے شمار احسانات کیے، ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کریں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و معزز سامعین کرام، ہم اس بات کے قائل ہیں اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، مربی، پالنہار اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ مال عطا کرے، جسے چاہے تھوڑا عطا کرے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے لوگوں کو مال دینے کے بعد، لوگوں کو مال و زر سے نوازنے کے بعد انہیں حکم دے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، اور اللہ رب العالمین متعدد مقامات پر ان کو رغبت دلاتے ہوئے، ان کے اندر شوق پیدا کراتے ہوئے مختلف طریقوں سے قرآنی آیات کی روشنی میں انہیں یہ پیغام دے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، اور ان کو ترغیب دلائے، اور وہی اللہ رب العالمین پھر لوگوں کو بخل اور کنجوسی سے منع فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ جب ہم اس مثال کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے ہمارا رب واقعی ہر ایک چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اس سے زیادہ بہتر نوازنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا بھی جب بات کرتے ہیں، اگر دنیا کا کوئی بھی شخص یہ اعلان کرے کہ آپ مجھے چند پیسے دے دیں، مثال کے طور پر 100 روپے آپ مجھے آج دیں، کل میں آپ کو 700 واپس کروں گا، ہم میں سے ہر ایک شخص، ہماری فطرت لالچی ہے، ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا 100 روپے دے دے اسے اور کل 700 مل جائیں گے آسانی سے۔ لیکن اس سے بہتر مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اگر ہم اسے سمجھ لے جائیں ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مثال کیا بیان کی ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو دانہ زمین میں ڈالا جائے, اس ایک دانے سے 7 بالیاں ہوگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, وہ ٹوٹل ملا کر کے 700 بن جاتے ہیں. جب ایک انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو بڑھا کر کے 700 روپے کے برابر ثواب دیتا ہے. آگے اللہ نے بیان کیا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کی ذات تو وہ ہے جسے چاہے بہت زیادہ بڑھا کر کے دے. واللہ واسع علیم, اللہ تو بہت زیادہ کشادگی والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ نے مثال بیان کی دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, رغبت پیدا کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. دیکھو اگر تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اتنا نواز سکتی ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. 1 روپے کا ثواب اللہ رب العالمین 700 روز سے کہیں زیادہ بڑھا کر دینے پر قادر ہے. لہٰذا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. کہیں اللہ رب العالمین نے دوسرے اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم کوئی بھی کار خیر, کوئی بھی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہو, اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو, تم اللہ کے نزدیک اس کو بہت بہتر طریقے سے پا سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, کہ لوگوں جو کوئی بھی کار خیر, جو کوئی بھی نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدوه عند اللہ هو خیرا, اسے اللہ کے یہاں بہت زیادہ بہتر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا پاؤ گے. اللہ رب العالمین نے کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور طریقے سے ابھارا ہے کہ کس طریقے سے تمہارا مال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے اور تمہیں کیا کیا بشارتیں اللہ رب العالمین سناتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کیا کرتے ہیں, چاہے دن ہو یا رات ہو, چاہے وہ اعلانیہ طور پر یعنی ظاہری طور پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں یا چھپا کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہوں. اللہ رب العالمین نے بشارتیں سنائی, ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا, ایسے لوگوں پر کوئی غم نہ ہوگا, اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت زیادہ اجر ہوگا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو خوف سے, اپنے آپ کو غم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے رب کے یہاں بہت زیادہ اجر کے مستحق بننا چاہتے ہیں, ہم اپنے مال کو دن کی گھڑیوں میں, رات کی گھڑیوں میں, چاہے اعلانیہ طور پر کہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے آپ کہیں میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو اس مقدار میں خرچ کر رہا ہوں, یا پھر چھپا کر کے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو بہت زیادہ اجر سے نوازنے پر قادر ہے. اور قیامت کے لیے بشارت سنائی, اس دن کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا. کہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, تم میں سے جو شخص بھی, جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اس کی جگہ اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اس کی جگہ بہت بہتر چیز اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, ہمارے رب سے زیادہ بہتر رزق دینے والی کوئی ذات نہیں. یہ ساری کی ساری آیات ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہم دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے. اللہ رب العالمین نے کہیں بیان فرمایا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور, کہ جو لوگ, بے شک جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اور اللہ نے جو نے مال دے رکھا ہے اس مال کو اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں, یرجون تجارۃ لن تبور, یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس تجارت میں کوئی گھاٹا اور کوئی خسارہ نہیں ہے. کوئی اللہ رب العالمین سے تجارت کرنے والا جس کی گارنٹی ہے, جس تجارت میں, جس بزنس میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے تجارت کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, اور اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے, کوئی خسارہ نہیں ہوگا. کہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے, مختلف طریقوں سے بیان کر کے کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم, کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے دے, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر دے,
युज़ाइफ़हु लकुम, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़ा करके देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा करके देगा। वयगफिर लकुम, और तुम्हें माफ फरमा देगा। वल्लाहु शकुरुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा कदरदान है और बुर्दबार है। मालूम ये होता है, हमें इस आयत की रोशनी में अल्लाह ने उभारा है, दुनिया के किसी भी शख्स के पास चले जाएं आप, उसको कर्जा दे दें वापस। आज दुनिया का माहौल अलग है, हमको लौट के कर्जा तो मिल सकता है, या फिर अगर हम ज्यादा जालिम और जाबिर बन जाएं तो उसे सूद ब्याज का पैसा ले सकते हैं, बढ़ा करके ले सकते हैं। लेकिन हमारा रब हमें क्या पैगाम दे रहा है, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम में से कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसना देगा, यानी अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च कर देगा, उसका फायदा युज़ाइफ़हु लकुम, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़ा करके देगा, और देगा बढ़ा करके नहीं बल्कि तुम्हें माफ भी फरमा देगा, इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कदरदानी करने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी शख्स के पास चले जाओ, वो आपको वो इज्जत वो मकाम नहीं दे सकता है जो अल्लाह के यहाँ आपको इज्जत और मकाम मिल सकता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं कहा, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तुहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह ने कहा, अगर तुम अपने सदक़ात को जाहिर करो, यानी एलानिया तौर पर दे रहे, मैं 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, आप इस तौर से एलानिया तौर पर दे रहे हैं, इस मामले में आपके अंदर रयाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप एलानिया तौर पर इस मकसद से दे रहे हैं कि मुझे देखकर मेरा भाई भी जज्बे में आ जाए, शौक उसके अंदर पैदा हो, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बन जाए, इस एतबार से आप अपने माल को अल्लाह के रास्ते में जाहिरी तौर पर खर्च कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। लेकिन अल्लाह ने आगे बयान किया, इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तुहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम अपने माल को छुपा करके और जरूरतमंदों पर खर्च करते हो तो ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसका फायदा क्या होगा, वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को तुमसे माफ फरमा देगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए तुमने छुपा करके क्या कुछ खर्च किया है उसको रायगा नहीं समझना, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, उसको हर चीज की खबर है। ये हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात की रोशनी में ये पैगाम दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि हम जाहिरी तौर पर यानी एलानिया तौर पर या छुपा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाएं। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करता है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, भली बात की तस्दीक करता है यानी उसका साथ देता है, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसकी जिंदगी को आसान बना देंगे यानी आसान रास्ते पर चलने की उसे मोहलत दे देंगे। ये आयत भी हमें यही पैगाम दे रही है, अल्लाह ने हमें माल दिया है तो हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। ये कुरान की मुख्तलिफ सूरतों से मुख्तलिफ आयात आपके सामने बयान की हैं, ये सारी की सारी आयात हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर उभारती हैं। आइए कुरान की आयत के बाद हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से इसी मौजू को समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब सुबह का वक्त होता है आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन दोनों में से दोनों की दुआ अलग अलग हुआ करती है। उनमें से एक दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल को खर्च करने वाले लोग हैं उनके माल को और ज्यादा बढ़ा दे। उनमें से एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो माल को रोक रोक करके रखते हैं, जो माल को तेरे रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह तो उनके माल को तबाह बर्बाद कर दे। ये हदीस हमें क्या पैगाम दे रही है, अगर माल को बढ़ाना चाहते हो, माल को तबाह बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसलिए कि अल्लाह की बेहतर मखलूक फरिश्ते दुआ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्न आदम से मुखातब हो रहा है, या इब्न आदम अनफिक उनफिक अलैक, ऐ इब्न आदम तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। अल्लाह खुद बयान कर रहा है, मैं तेरे ऊपर खर्च करता रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मा नक़ज़ सदक़तुम मिन माल, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात किया करो, इससे माल के अंदर कमी नहीं होती है, इससे नुकसान नहीं होता है, माल और बढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा था, अनफिक बिलाल वला तख्शा मिन ज़िल अर्शि क़लाला, ऐ बिलाल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाओ।
اور عرش والے کی طرف سے مال میں کمی کا خدشہ پیدا نہ کرنا، یعنی یہ خوف پیدا نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین میرے مال کو ہٹا دے گا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ بلال ایسا نہ سوچنا، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، یہ کل قیامت کے روز تمہیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ان کا داہنا ہاتھ کیا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے بائیں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے سارے کے سارے لوگ جو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت کے روز عرش کا سایہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں ابھارا ہے کہ دنیا کے لوگوں سوچو ذرا، یہ دنیا ہے، ہم آج جیوت ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ہم چاہے تو نیکیاں کر سکتے ہیں، چاہے تو عبادات کر سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ اپنی نیکیاں بٹور سکتے ہیں، لیکن جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہاں مرنے والوں میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے برابر۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، اے دنیا کے لوگوں جب تم میں سے کسی شخص کو موت آ جا کرتی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، اس کا عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ دیتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو تم نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تم نے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا، تم نے مدرسوں کو آباد کرنے میں حصہ ڈالا، تم نے کسی یتیم کی کفالت کی تھی، تم نے قرآن کی نشر و اشاعت کی تھی، تم نے لوگوں کے لیے مدد کی تھی، تم نے کسی کے پانی پینے کا بندوبست کر دیا تھا، تم نے کسی کے مکان بننے میں ہیلپ کر دی تھی، تم نے کسی بیمار کو علاج دے دیا تھا، تم نے سارے کے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، تم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن تمہارے ان خیر کے کاموں کے کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر وہ دنیا کی زندگی میں صدقہ و خیرات کر کے گیا ہے، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ساری کی ساری حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جذبہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، یہ ہم اپنے اسلاف سے سیکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، تنگی کا ماحول ہے، ایسی تنگی کے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو جنگ تبوک کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ مال نہیں ہے لوگوں کے پاس، تنگی میں زندگی گزر رہی ہے، جنگ تبوک کا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو۔ ایسے مرحلے میں، ایسی گھڑی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اپنے ہاتھوں سے اوپر نیچے کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، کوئی خیر کا کام نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں تنگی کے ماحول میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار کو قربان کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے آج کے بعد اگر نیکی نہ کرے تب بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جنت کا مستحق بنائے گا انشاءاللہ۔ اور مشہور روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خوشخبری سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگا آج ہمارے پاس مال و زر ہے، اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلا جاؤں گا۔ ان کو معلوم تھا میرے پاس مال ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا،
میں اپنے گھر میں گیا, میں نے گھر کے اندر موجود مال کے 2 حصے کیے, ایک حصے کو گھر پریوار کے لوگوں میں چھوڑ کر چلایا, ایک حصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو, اے عمر کیا لائے ہو؟ عمر جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی میں نے گھر میں موجود مال کے 2 حصے کیے, ایک کو میں اپنے گھر کے لوگوں کے لیے چھوڑ آیا اور ایک آپ کی خدمت میں لے آیا. اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر اپنا مال ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کیا لے کر کے آئے ہو؟ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال لے کر کے آ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. کیا جذبہ تھا, کیا شوق تھا اللہ کو راضی کرنے کا, کیا نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے لوگ تھے. آج لوگ انہی کو گالیاں دیتے ہیں, آج لوگ انہی کے تعلق سے زبان درازیاں کرتے ہیں, تان و تشنی کے تیر چھوڑتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں, ہم اپنی پوری زندگی عبادت کرتے رہیں, نبی کے صحابہ کے ایک لمحے کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری, ایمان کا دعویٰ ہے اور نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کا وہ مقام, نبی کا حکم ہے, گھر کے اندر جو کچھ لا کر کے نبی کی خدمت میں ڈال رہے اور کہہ رہے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے سوائے اللہ اس رسول کا نام چھوڑ کر کے آ گئے. یہ جذبہ تھا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بیان کروں, اللہ کا شکر ہے ہماری قوم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے بہت خرچ کرتی ہے. دیکھیں کتنے مدارس, کتنی مساجدیں, کتنے فلاحی کام, کتنی تنظیمیں, کتنے ادارے کام کر رہے, سب کے سب کس لیے؟ ہم آپ سب مل کر کے اللہ کی رضا کے لیے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہم خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. اور میں یہاں رہ کر کے بتا دوں آپ کو, جانتا ہوں میں جب بھی اعلان کیا گیا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے, کسی مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے, کسی مسجد کا تعاون کرنے کے لیے, اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے کبھی مایوس نہیں کیا. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے, اللہ نے آپ کو اتنا جذبہ دیا ہے. لہٰذا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ جذبہ برقرار رکھنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جب ضرورت پڑے گی اپنی مال کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ آگے آئیں گے, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے کہ جو کچھ بھی مال ہم اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے چلے جائیں گے, ہم نقصان میں نہیں, ہمیں انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو حکم دیا ہے, 2 آیتیں پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان لانے والو, تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت, کوئی خرید و فروخت, کوئی بزنس نہ ہوگی. اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لو. اور جان لو والکافرون هم الظالمون, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی لوگ دراصل حقیقت میں کافر ہیں, یہ ظالم ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ظالم لوگوں سے باہر لے کر کے آنا ہے. قرآن کی آیت کے ضمن میں ہمیں اللہ کے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے جہاں بزنس, تجارت, کاروبار, خرید و فروخت, دوستی یاری اور کیا ہے ایک دوسرے کی شفاعت کام نہیں آئے گی, اس دن کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ آیت اہل ایمان کے. اور ایک آیت اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے سارے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے, تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے. پھر تم افسوس کے ساتھ یہ کہو, اے ہمارے رب, تو نے ہمیں تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتے. موت کا فرشتہ کب کس پر مسلط ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا آج ہوش و حواس میں بیٹھے ہیں, آج ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو تاکہ ہمارا رب دنیا کے اندر ہم سے راضی ہو جائے. اور جب موت کا فرشتہ ہمارے اوپر مسلط ہو تو ہمیں افسوس کرنے کی نوبت نہ پڑے. کریں گے نا انشاءاللہ. اور آپ سب خوش نصیب لوگ ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے.
آپ کو دینے والوں میں سے رکھا، اللہ نے لینے والوں میں سے رکھا ہے۔ لہٰذا آپ اپنا یہ جذبہ برقرار رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، مبارک مہینہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا خاص کر خیال رکھیے، دوست و احباب کا خیال رکھیے، مساکین کا، غربا کا، یتیموں کا، مدارس و مساجد کا، سب کا خیال رکھیے، اللہ کے راستے میں دیجیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں اور زیادہ نوازے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، مومنوں صدقہ کرو تم اپنے جان اور اپنے مال کا، مومنوں صدقہ کرو تم اپنے جان اور مال کا، اس بہانے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے سچے دل سے ہم جو بھی قربانیاں دیتے ہیں، جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، ہم سبوں کے لیے اس مال کو نجات کا ذریعہ بنانا۔ اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس دنیا کے اندر رکھنا تو توحید پر اور خاتمہ بالخیر فرمانا۔